اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو حاضر خدمت ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے 29ویں پارے کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس پارہ میں جو پہلی سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورہ الملک۔ اس کی فضیلت میں حدیث آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر قائم ہوگا تو 30 آیات ایسی ہیں کہ جو بندے کے لیے جھگڑا کریں گی، اس کی مغفرت کے لیے سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ 30 آیات تبارک الذی یعنی کہ سورہ الملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر میں انسان کا ساتھی ہوں گی اور اس کی عذاب سے بچانے کے لیے درخواست کریں گی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ میں ہی کائنات کا بادشاہ ہوں، میں نے ہی زمین آسمان کو پیدا کیا، میں ہی بزرگی اور برتری والا ہوں، میں ہی شہنشاہ ہوں، میں نے ہی یہ 7 آسمان بنائے، ان کو ستاروں سے مزین کیا، اور میں ہی تمام کائنات کے راز جاننے والا ہوں، اور میں ہی ہوں جس نے زمین و آسمان کے مابین تمام چیزیں پیدا کیں۔ اور رب سے فرماتے ہیں کہ جب شیطان یا اس کا کوئی ساتھی آسمان دنیا کے پاس آ کر کوئی راز سننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی ستارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، اس کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی شیطان جو اس کے ساتھی جو وہ غیب کا علم لے کر جادوگر رکاہن لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ القلم ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خلق عظیم ہے، قرآن آپ کا خلق ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، جو اخلاق تھا، جو ایک اعلیٰ نمونہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ سارا کا سارا قرآن کی تعلیمات پر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سکھایا، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کو تشکیل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے ایک احسن نمونہ بنا کر پیش کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ہم نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے بہترین نمونہ بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ کہتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، تو جس کو جو چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھ لے وہ قرآن کو پڑھ لے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ایک شخص کا واقعہ کہ ایک سخی اور زمیندار شخص تھا، وہ غریبوں کو بہت مال دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بہت خرچ کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے سوچا کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، اور وہ اس نیت سے گھر سے نکلے صبح کہ راستہ بدل کر کہ کہیں کسی مسکین سے ان کی ملاقات نہ ہو جائے، انہیں اپنے مال میں سے خرچ نہ کرنا پڑ جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، اور جب اپنی جگہ پر پہنچے تو تب اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ ان کے باغات جو تھے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے۔ پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا، وہ سمجھا غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، لیکن جب ان کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بہت ہی پچھتائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اگلی سورہ مبارکہ جو ہے اس میں سورہ الحاقہ ہے، اور سورہ نوح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ الحاقہ کا مطلب حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ایک حقیقت ہے، آپ ہم سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہ بہت قریب ہے اور وہ آ کر رہے گی۔ تب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی، تم سب لوگ اپنے رب کی طرف دوڑو گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اونٹنی اپنا حمل گرا دے گی، دودھ دینے والا حدیث میں آتا ہے کہ دودھ دو رہا ہوگا، وہیں پہ دودھ دھونا چھوڑ کر اس آواز کی طرف بھاگے گا جو ہولناک آواز ہوگی، اور سب لوگ ایسے ہوں گے جیسے مدہوش ہوں گے۔ تب سب اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی میزبانی کریں گے، جس میں میوات ہوں گے، باغات ہوں گے، مومنین کو حوریں دی جائیں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، بے نشہ شراب ہوگی، جوان غلام ہوں گے انسان کے جو ہر وقت اس کی خدمت کریں گے، انسان کے دل میں خواہش آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، صرف اور صرف وہاں پر سلامتی کا دور دورہ ہوگا۔ اللہ رب العزت وہاں مومنین کو سلام کہیں گے اور خوشخبری دیں گے کہ یہ جنت کی مہمانی تمہارے لیے ہے، ان مشکلات کے عوض، ان اچھے اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور یہاں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہو گے۔ اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور وہ کتنی سہانی گھڑی ہوگی کہ جب اس کائنات کا مالک جس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا اور وہ اپنا دیدار لائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں گمراہ ہو گیا، جس نے شیطان کی پیروی کی، بے شک اس نے گھاٹے کا سودا کیا، اور آخرت میں وہ اس کے گندے اعمال، اس کے معبود
جن کو وہ عبادت کرتا تھا اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جب فرشتے ان کی جان قبض کریں گے تو اس کے منہ اور پیٹھوں پر مار کر جان قبض کریں گے، مطلب کہ انتہائی تکلیف دے کر ان کی جان، انتہائی اذیت دے کر ان کی جان نکالی جائے گی، اور ان کو منہوں کے بل گھسیٹ کر، ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر فرشتے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیں گے۔ وہاں ان کے گردن میں توق ڈال دیے جائیں گے، زنجیروں سے ان کو باندھ دیا جائے گا، لوہے کے بڑے بڑے گرز ہوں گے، تو پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس سے فرشتے ان جہنمیوں کو عذاب دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے، لیکن بے شک ہم نے گمراہی کا شکار ہوئے، ہم نے انکار کیا اور آج ہم اپنے انکار کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ہمیں صبح شام 7 بار جہنم سے عذاب نجات کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار مسنون دعا ہے، صبح شام 7 بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ جن میں واقعہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، تب وہاں سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ ان لوگوں نے جب وہ کلام پاک سنا تو وہ بہت متاثر ہوئے اور جان گئے کہ یہ ایک اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ ہی جو معبود ہے، جو رب العالمین ہے، جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ لوگ اپنی آبادی میں واپس گئے، اپنے قبیلے کو ساری باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سنایا، اور تمام قبیلہ جو ہے وہ مشربہ اسلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ ہی رب العالمین ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی جان پر ظلم مت کیا کریں۔ اللہ کے نبی ساری رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس حد تک عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے کھڑے رہ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اتنی آہوازاریاں کرتے تھے کہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات میں اٹھی تو مجھے ایسا لگا جیسے ہنڈیا ابھر رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باغگار میں کھڑے ہوئے ہیں اور رو کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو تب میں نے ان سے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی معافی کیوں مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی، مجھے نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا، مجھے کائنات کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، تو اتنی بڑی نعمتوں کے لیے کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ بے شک صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ رات کا کچھ حصہ عبادت کیجئے، ساری رات عبادت مت کیجئے، اور اپنے جان مال اور اہل عیال میں بھی آپ کا حصہ ہے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنی صحت کے لیے وقت رکھیں، دن کا حصے میں کچھ کام کرنے کے لیے وقت رکھیں، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی دن میں وقت نکالا کریں۔ اگلی سورہ مبارکہ میں سورہ مدثر میں قرآن پاک کو جھٹلانے والوں کا الزام اللہ نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو جھٹلاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، منکرین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہوں گے، ان پر سخت عذاب نازل کیا جائے گا، اور جو لوگ قرآن پر ایمان لائے، تعلیمات پر عمل کیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں باغات میں حصہ دار ہوں گے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، بت پرستی میں مشغول رہے، تب اللہ کا عذاب پانی کی صورت میں نازل ہوا۔ حضرت نوح اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو لے کر اور جانوروں کو، جوڑوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی پہاڑ پہ چڑھ گئی، ان کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نبی بھی ہو چاہے اللہ تعالیٰ کا، اگر اس کی اولاد یا اس کے اہل و عیال میں سے کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو بھی اس کا انجام جو ہے وہ منکرین کے ساتھ ہی ہوگا، نبی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور آخری سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بے شک قطرے سے بنایا ہے، اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو بڑا بنایا، تو تم چاہے شکر کرو نہ شکری کرو، تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ زلزلہ آ جائے گا، جب زمین ہلا دی جائے گی، پہاڑ ہلا دیے جائیں گے، پہاڑ رزا کر دیے جائیں گے، تو تب سب لوگ اپنے اعمال کو اپنے لیے ہوئے میرے سامنے پیش ہو گئے، تب تمہارے اعضاء گواہی دیں گے، اور تب ہر چیز کھول کر واضح طور پر پیش کر دی جائے گی، اور تم سب لوگ ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے جو کچھ تم نے دنیا میں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر ہمیں ان سختیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے،
ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنائے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے آبادی کے اوپر، 100 سے زائد مسافر تھے غالباً، اور آبادی پہ گرا ہے۔ ہلاکتوں کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ اے میرے مالک، وہ لوگ جو اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے سفر کر رہے تھے، جو اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے لیکن وہ نہیں پہنچ سکے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے جو طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے، اے میرے مالک ان کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اے میرے مالک ان کے گھر والوں کو صبر دیتے۔ اے میرے مالک جو لوگ اس سفر میں وفات پا گئے ہیں ان پہ رحمت کر، اپنی ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے میرے مالک آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، 1 یا 2 روزے رہ گئے ہیں۔ اے میرے مالک جو بھی ہم نے کوئی ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے میرے مالک اس کو قبول کر لینا۔ اے میرے مالک جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معاف کر دینا، اور اے میرے مالک آئندہ بھی زندگی میں رمضان کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔